السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مرتدین سے جہاد کرنے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ اسلام سے مرتد ہونے والے تھے، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور پیشن گوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ عز و جل ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی، اور وہ ایسی 6 صفتوں کی جامع ہوگی جو تمام دنیاوی اور اخروی فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہے، اور یہی 6 صفات ان محافظین اسلام کی علامات و ان کی پہچان کا نشان ہوں گی، اور وہ 6 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ عز و جل کے محبوب ہوں گے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالی سے محبت کریں گے۔ نمبر 3، وہ مومنین پر مہربان ہوں گے۔ نمبر 4، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ نمبر 5، وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نمبر 6، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔ صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ 3 قبائل تو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں 7 قبیلے حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد، مگر یہ 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند تر ہوتا ہی چلا گیا، اور قرآن مجید کا وعدہ اور غیب کی خبر بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی۔ زمانہ رسالت کے 3 مرتد قبائل۔ نمبر 1، قبیلہ بنی مزلبہ، جس کا رئیس اسود عشنی تھا، جو ذوالحمار کے لقب سے مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں، چنانچہ فیروز ولیمی کے ہاتھ سے اسود عشنی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسود عنسی قتل ہو گیا۔ اس کے دوسرے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ نمبر 2، قبیلہ بنو حنیفہ، جس کا سردار مسلمہ کذاب تھا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مسلمہ کذاب مقتول ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے۔ نمبر 3، قبیلہ بنو اسد، جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا، اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ تائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ خلافت حضرت صدیق اکبر کے 7 مرتد قبائل۔ نمبر 1، قبیلہ فزارہ، جس کا سردار عجینہ بن حسن فزاری تھا۔ نمبر 2، قبیلہ غطفان، جس کا سردار قرہ بن سلمہ کشیری تھا۔ نمبر 3، قبیلہ بنو سلیم، جس کا سرغنہ
فجات بن یالیل تھا۔ نمبر 4 قبیلہ بنی یربوع جس کا سربراہ مالک بن بریدہ تھا۔ نمبر 5 قبیلہ بنو تمیم جس کی امیر سجا بنت منظر ایک عورت تھی جس نے مسلمۃ الکذاب سے شادی کر لی تھی۔ نمبر 6 قبیلہ کندہ جو اشعت بن قیس کے پیروکار تھے۔ نمبر 7 قبیلہ بنو بکر جو ختمی بن یزید کے تابعدار تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مرتد ہونے والے 7 قبیلوں سے مہینوں تک بڑی خون ریز جنگ فرمائی، چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامن اسلام میں آ گئے۔ دور فاروقی کا مرتد قبیلہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا اور یہ قبیلہ غسطان تھا جس کی سرداری جبل بن ایہم کر رہا تھا، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلعہ قمع کر دیا اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سر نہیں اٹھا سکا۔ اس طرح مرتد ہونے والے ان 11 قبیلوں کا سارا فتنہ و فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ان مرتدین سے لڑنے والے اور ان شریروں کا قلعہ قمع کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، جن کے بارے میں برسوں پہلے قرآن مجید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ درس ہدایت۔ ان آیات سے حسب ذیل انوار ہدایت کی تجلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مرتدین کے فتنوں اور شورشوں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل مرتدوں کے مقابلہ کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما دے گا جو تمام مرتدین کی فتنہ پردازیوں کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کرتی رہیں گی، جن کی 6 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 2 ان آیات بینات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے مرتدین کے 11 قبائل کی شورشوں کو ختم کر کے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کر دیا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدرجہ ذیل 6 عظیم صفات کے شرف سے سرفراز تھے، یعنی نمبر 1 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے محبوب ہیں۔ نمبر 2 وہ اللہ عز و جل کے محب ہیں۔ نمبر 3 وہ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں۔ نمبر 4 وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہے۔ نمبر 5 وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ نمبر 6 وہ اللہ عز و جل کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ و خوف نہیں رکھتے ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں خداوند قدوس نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مراتب و درجات کی عظمت و سربلندی پر اپنے فضل و انعام کی مہر ثبت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالی کا فضل و کرم بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالی ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے فضل کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمتوں کی بلندی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضل و کمال کا اعلان فرمایا اور خداوند قدوس نے ان لوگوں کے جامع الکمالات ہونے کا قرآن مجید میں خطبہ پڑھا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔